آج کی بات ہمارے نظام سے متعلق ہے، بہت اہم بات ہے، بہت باریک بات ہے، جاگ کر سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں پر جس کو لایا جاتا ہے اور جس کو دبایا جاتا ہے، اس میں خوبیوں کا اگر توازن دیکھا جائے تو امانت دار ہونا، کرپٹ نہ ہونا یہ ثانوی حیثیت ہے، اور بات ماننے والا ہونا اس کی پہلی حیثیت ہے۔ فوج کس بلا کا نام ہے بھائیو؟ میں اگر وہ کرپٹ ہوں تو میں دفاع نہیں کرتا، اگر وہ برا کریں میں دفاع نہیں کر رہا۔ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سٹرکچر یہ ہے، قومی حکومتوں کا سٹرکچر یہ ہے، وہاں پہ یہ کردار ان فوجوں کا ہوتا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ بنیادی قواعد اور ضوابط پر آ جاؤ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی 5-6 مہینوں سے کہہ رہا ہوں، اسی خطبے میں کہہ رہا ہوں کہ رب فرماتا ہے چغلیاں نہ کرو۔ یہ تو رب کا فرمان ہے نا، اس میں کوئی شک تو نہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ کون سی خبر ہے، کون سی ایڈٹ کی ہوئی ہے، کون سی فوٹو شاپ کی ہوئی ہے، آپ نہیں جانتے، جس پر ایمان لگا کے بیٹھے ہو، اور جس سوشل میڈیا پر ایمان لائے ہو نا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جو رب کے فرامین ہیں وہ سچے ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ کسی پر غیبت نہ کرو، کسی پر الزام نہ لگاؤ، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور یہ کام بھی فوج نہیں کروایا ہوگا، یہ بھی نواز شریف نہیں کروایا ہوگا، یہ بھی عمران کا ہی کام ہوگا۔ محدود سوچ، محدود وسائل، سورس صرف سوشل میڈیا۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ محترم سامعین اور سامعات، آج کی بات ہمارے نظام سے متعلق ہے، بہت اہم بات ہے، بہت باریک بات ہے، جاگ کر سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں حکمران بنائے ہیں، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جس کو دیتا ہے یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی نہیں، جس کو دیتا ہے یہ اللہ کا محبوب ہونے کی نشانی نہیں، جس سے چھینتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ددکارے ہوئے ہونے کی نشانی نہیں۔ بسا اوقات لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ایسا شخص مسلط کر دیتا ہے جو ان کو اللہ کی طرف سے سزا دے رہا ہوتا ہے، اور وہ رب کا نمائندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود بھی اسی سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم من ولی من امر امتی شیئا، اے اللہ جس کو میری امت کی کسی لیول کی کوئی ذمہ داری ملی ہو، فشق علیہم، اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کو مشقت میں ڈال دے، ایسے فیصلے کرے کہ جس سے وہ مشقت میں پڑ جائیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اس کے خلاف دعا کرتا ہوں کہ فشقق علیہ، یا اللہ جیسے وہ اپنے ماتحتوں کو مشقت میں ڈالتا ہے،
تو بھی ان کو مشقت میں ڈال دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہو اللہ تعالیٰ ان کو 3 سزائیں دیتا ہے. نمبر 1، وہاں پر کھانے پینے چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے. کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے. پاکستان زرعی ملک ہے، دالیں بھی امپورٹ ہو رہی ہیں، تیل بھی امپورٹ ہو رہا ہے، گندم بھی امپورٹ ہو رہی ہے. نمبر 2، مہنگائی بڑھ جاتی ہے. نمبر 3، وجور السلطان علیہم، ان پر ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ماپ تول کی کمی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ المستعان. تو اس کو اللہ تعالیٰ بطور کوڑا، بطور جوتا مسلط کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کا وہ پسندیدہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. اے اللہ، ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہم پر ایسا شخص مسلط نہ کر دینا جو ہمارے بارے میں تجھ سے نہ ڈرتا ہو اور وہ لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اور ہم پہ رحم بھی نہ کرتا ہو. ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کرنا. پرانے زمانے میں سسٹم یہ تھا کہ کوئی شخص اٹھتا، اپنی برادری کو، اپنے لوگوں کو جمع کرتا، حملہ کر دیتا، فتح کر لیتا اور بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا. وہ لڑاکا آدمی ہوتا تھا، وہ بہادر آدمی ہوتا تھا، وہی ان کی سپاہ کا سربراہ ہوتا تھا، وہی ان کا بادشاہ ہوتا تھا. یہ ٹیپو سلطان تک کے لوگ جو تھے وہی بڑے تھے ان کے، اور وہی لڑتے بھی تھے، قیادت بھی کرتے تھے. پھر ایک نظام دیا گیا دنیا والوں کو ڈیموکریسی کا. اس کے تحت نیشنل سٹیٹس بنوائی گئیں، قومی حکومتیں. یہ فلاں قوم ہے، ان کی یہ حکومت ہے. عربی اور اجمی دونوں مسلمان ہیں، مگر یہ اس قوم کا آدمی ہے، اس کا پاسپورٹ اور ہے، اس کی کرنسی اور ہے، یہ نیچے ہے، میری کرنسی اوپر ہے، میں اوپر ہوں. قومی حکومتیں. قومی حکومتوں میں باقاعدہ فوج کو کردار دیا گیا. جب سابقہ نظام میں بادشاہ مر جاتا، اس کی جگہ کوئی اور نہ لیتا، تو افراتفری ہوتی تھی، خانہ جنگی ہوتی تھی. لیکن اس نیشنل سٹیٹس کے نظام میں آپ جانتے ہیں کہ حکومت چلی جاتی ہے اور بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی اس کے اور بٹھا دیا جاتا ہے. اور نہ بھی بٹھایا گیا ہو تو نظام چل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ پیچھے اس کے فوج ہے. اس کے پیچھے فوج ہے، اور فوج کا کام اس سسٹم کو سنبھالنا ہے. حکمران باریاں لگاتے ہیں، اب تیری باری پھر میری باری، اور یہ موسمی ہوتے ہیں، یہ 3 4 5 سال کے لیے آتے ہیں. اور جبکہ فوج ہمیشہ سے ہی الہیئۃ الحاکمہ بنی ہوتی ہے، اور یہ نظام پاکستان کا نہیں، جنہوں نے یہ نظام دیا ہے یہ ان کا نظام ہے. پوری دنیا میں فوج ہی دخل اندازی کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے تھرو ہی حکومتیں بن رہی ہوتی ہیں. ٹرمپ کو کس نے اتارا؟ کیسے اتارا؟ جو شخص موافقت کرتا رہے وہ چلتا رہتا ہے، اور جو موافقت نہ کرے اس کو اتار دیا جاتا ہے. اس کے پھر طریقے بہت مختلف ہوتے ہیں، اور آج کل آپ زیادہ جانتے ہیں.
کسی کو دبا دیا جاتا ہے، کسی کو اوپر لے آیا جاتا ہے۔ یہاں پر جس کو لایا جاتا ہے اور جس کو دبایا جاتا ہے، اس میں خوبیوں کا اگر توازن دیکھا جائے تو امانت دار ہونا، کرپٹ نہ ہونا یہ ثانوی حیثیت ہے، اور بات ماننے والا ہونا اس کی پہلی حیثیت ہے۔ اگر حکومت اور فوج کے درمیان چک چک ہی رہے تو عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ 4 دن ٹھیک چلتے ہیں، بعد میں ان کو اٹھتے ہیں تو سمجھ آتی نہیں ہم تو بادشاہ ہیں۔ کوئی سپریم کورٹ پہ حملے شروع کر دیتا ہے، اور کوئی پکڑ کر فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنے بھی طاقت کے سرچشمے ہیں وہ میرے ہاتھ سے نکلیں، میری بات ماننے والے ہوں۔ جتنے بھی فوجیوں نے مارشل لا لگائی، جن کے خلاف لگائی، وہ سب ان کو اپنا سمجھ کر ہی لائے تھے، نیچے سے اٹھا کر لائے تھے، پریورٹی نہیں تھی ان کی۔ ان کے اوپر کئی سینئر تھے، ان کو ہٹا کر کے اپنی مرضی کا نیچے سے پسند کر کے لائے تھے۔ لیکن بات تو اختیارات کی آ جاتی ہے۔ جب اختیارات مل گئے، اب وہ چاہتا ہے کہ سارے میرے ماتحت ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ میرے ماتحت ہوں۔ اسی کشمکش میں عوام کا کچومر نکل جاتا ہے۔ ایک اٹھتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے کہ ان کو تو بیرکوں میں رہنا چاہیے، یہ تو ہمارے چوکیدار ہیں۔ وہ کہتا ہے چوکیدار تو ہم ہیں، مگر ہر چور سے ہم نے پہرے داری کرنی ہے نا۔ اگر تم جا کر کے لندن میں بیٹھ کر سودا کر کے آ جاؤ، امریکہ میں بیٹھ کر سودا کر کے آ جاؤ ملک کا، تو ہم تو چوکیدار ہیں۔ ہم صرف حدود کا دفاع نہیں کرتے، ہم تو ہر چیز کا دفاع کرتے ہیں۔ ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں۔ میں گیا منگلا ڈیم، وہاں درس تھا میرا۔ بعد میں نے کہا میں نے وہ سسٹم دیکھنا جہاں پہ بجلی بنتی ہے، تو پاور سٹیشن پہ چلا گیا۔ وہ آدمی مجھے نیچے لے گیا، اس سے نیچے لے گیا، اس سے نیچے لے گیا۔ شور وہاں بہت ہوتا ہے، تو مجھے کہتا ہے یہاں تک ہم بے نظیر کو بھی نہیں لے کر آئے تھے، ہمیں اجازت نہیں تھی اس کو یہاں لانے کی۔ اس لیول پر دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کہاں سے کیا کام بات کر کے آیا ہے، اور اس سے ہم نے کس کس چیز کو بچانا اور چھپانا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 12 مہینے کے حکمران ہیں، یہ بیچارے فصلی بٹیرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل حکمران تو ہم ہیں اور تم تو ہو چوکیدار، تم اپنی اوقات میں رہو۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلامی خلافت کا نظام نہیں ہے، یہ مغربی ڈیموکریسی ہے، اور اس میں یہ نیشنل سٹیٹس ہیں جس میں یہ کردار فوج کا دیا گیا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان کو باپردہ طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا، وہ بسا اوقات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ باقی حکومتوں میں وہ باپردہ طریقے سے کام کرتے ہیں، اور یہاں پہ مسائل زیادہ ہیں تو تھوڑا وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، ورنہ پوری دنیا کا یہی نظام ہے، یہی سسٹم ہے۔ کہیں بھی ان کی فوج کے بغیر کوئی فیصلے نہیں ہوتے، کہیں بھی خارجہ پالیسی ان کے بغیر نہیں بنتی۔ وہاں پہ وہ انڈر دی ٹیبل یا بند کمرے کے فیصلے ہوتے ہیں، یہاں باہر نکل کے ایک آدمی شور کرنے لگ جاتا ہے۔ جس کو حکومت میں فیور مل جائے وہ چپ ہوتا ہے،
اور جس کو نہ ملے وہ شور کرنے لگ جاتا ہے۔ یورپ کے حکمران، ان کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں، اور یہاں پر زبان کھولنے کی بھی اور اس کو شیئر کرنے کی بھی اور اس کو وائرل کرنے کی بھی اجازت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے اور کوئی فرق نہیں۔ ٹوٹل کہانی میں فتنہ سارا سوشل میڈیا کا ہے۔ بات کی اور اس کو وائرل کر دیا، اور جب ادھر سے اندر کی باتیں باہر آ گئیں تو پھر وہ بھی ظاہر ہو کر کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں کون ہے۔ یہ بیلوں کی لڑائی ہے اور اس میں پس رہے ہیں عوام۔ اس کو رکنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ اس نظام کی بنیادوں میں یہ کردار دیا گیا ہے بھائیو، اور آپ مانو یا نہ مانو یہ ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے، ایسا ہے۔ اور آپ منت کر کے، دباؤ میں لا کر، سماجت کر کے یہ کام درست نہیں کر سکتے کہ جب ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہا کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ ان سب کو کندھے جوڑ کر، سارے سٹیک ہولڈروں کو کندھے جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اپنے اپنے کردار کی لائنیں دوبارہ کھینچ لینی چاہیے۔ پچھلی سے پچھلی حکومت میں کیا ہوا؟ میں آپ کو 2-3 خطبات سے مسلمانوں کی فکری تقسیم کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ایک وہ ہیں جو حکومتوں کے خلاف کھڑا ہونا اور ان کو غیر مسلم قرار دینا، ان کے خلاف بغاوت کرنا، یہ ان کا منہج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تھی، ایک وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ مانتے ہیں، ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلایا تھا۔ یہ 2 ہی سوچیں اس ملک میں ہیں، یہ 2 ہی سوچیں پوری عالم اسلام میں ہیں۔ اور تیسری وہ سوچ جو صحابہ کرام کی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا بندہ بھی مانتے تھے، امیر المومنین بھی مانتے تھے، اور ان کی طاعت کو بھی لازم سمجھتے تھے، اور ان کے خلاف بغاوت کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وہ تیسری سوچ بھی یہاں ہے اور وہ ہماری سوچ ہے۔ سعودیہ، وہاں یہ سوچ ہے، امارات میں یہ سوچ ہے، قطر میں، ترکی میں، سوڈان میں، مصر میں، حماس میں یہ دوسری سوچ ہے۔ یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ تو بغاوت نہیں کرتے۔ عمان اس کا سربراہ ہے اس سوچ کا، مصر بھی اس کا سربراہ ہے، وہاں کی اخوان المسلمین۔ آپ کہو گے کہ یہ تو وہ والے لوگ نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس طرح کے باغی ہیں، میں کہہ رہا ہوں سوچ یہ ہے کہ حکمرانوں کے خلاف محاذ بنانا، ان کے برا کہنا اور ان کو گالیاں دینا، ان کو چور چور کہنا، یہ وہاں سے آتا ہے۔ یہ کسی جماعت میں 80% ہوتا ہے، کسی میں 90% ہوتا ہے، کسی میں 70 ہوتا ہے، کسی میں 20 ہوتا ہے، اور ساری جماعتوں میں یہ فتنہ کسی نہ کسی لیول تک ہوتا ہے۔ القاعدہ جیسی جماعتیں، وہ جب تک افغانستان میں لڑ رہے تھے تو پاکستان اس وقت تک مسلمان تھا، اور جب وہ یہاں سے نکلے پاکستان پر دباؤ بڑھا، پاکستان کے پاؤں جلنے لگ گئے، انہوں نے ان کو سیف سائڈ بھی دی کہ تم نکل جاؤ، اب ہم یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس وقت انہوں نے پاکستان کو بھی کافر قرار دے دیا، اور گئے کہاں؟ سارے ایران گئے۔ تو داعش وہ 100% تک گئی،
انہوں نے کہا ہمارے سوا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں، سب کو مارو، سب کو کاٹو، بم دھماکے کرو۔ تو یہ سوچ کسی جگہ پر 100% ہوتی ہے، کسی جگہ پر 90، کسی میں 70، 50، 20۔ ہمارے اپنے لوگ کئی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں خلاف بہت، اور اس کی تقریر ہی نہیں پھبتی جب تک وہ حکمرانوں کو برا نہ کہہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، بات ماننا، طاعت کرنا، اس کو لازم پکڑو، اگرچہ کوئی ناک کٹا غلام کالے رنگ کا وہی تم پر حکمران نہ بن جائے، اگر کتاب و سنت کے ساتھ چلاتا ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ اور کہا کہ اطع امیرک و ان ضرب ظہرک و اکل مالک، اپنے امیر کی بات مان اگرچہ وہ تیری کمر پہ درے لگائے اور تیرے پیسے کو ہڑپ کر جائے۔ کیوں؟ تیرے پہ ظلم ہوا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ گے تو اس کے بعد جو افراتفری اور خانہ جنگی سے زیادتی ہوگی ہر ایک کی، اس کے اوپر وہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ ایکشن لے گا، اور ایکشن لینے کے بعد کچھ قبروں میں اور کچھ جیلوں میں اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ ہاں اگر آپ کو واضح کفر نظر آتا ہے اور آپ میں تپڑ ہے، ہمت ہے، اور آپ کا گمان غالب یہ ہے کہ آپ اس برائی کو ختم کر لو گے، تو پھر آپ کھڑے ہو جاؤ۔ اب پاکستان میں آپ دیکھ لو، کراچی میں ایک تنظیم تھی، اس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا، اور ان کے پیچھے برطانیہ اور انڈیا تھا، مگر ان کا زہر کیسے نکال دیا گیا اور وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ وہاں فوج نہیں لگائی تھی، پولیس تھی یا کچھ رینجر تھے۔ اس سے زیادہ عسکریت پسند تنظیم پاکستان میں اور کوئی نہیں بظاہر، جتنا اسلحہ ان کے پاس تھا۔ تو اگر وہ وہاں کی مقامی پولیس اور رینجر کے سامنے نہیں ٹک سکے تو اور کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اٹھوں گا اور میں اٹھ کر اس برائی کو ختم کر دوں گا؟ سوائے اپنا نقصان کرنے کے، سوائے افراتفری کے، سوائے خانہ جنگی کے، مسلمانوں کے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اس ظلم سے بہت زیادہ ہوگا جو اس پر ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سعودی عرب سربراہی کرتا ہے OIC کی، جس کے پاس پیسہ ہے وہی سربراہ ہوتا ہے۔ پھر ان کے پاس دینی جھنڈا بھی ہے، حرمین ان کے پاس ہے، پھر وہ عقیدے کے بھی اچھے ہیں، پھر وہ خیر خواہ بھی بہت زیادہ ہیں، ہر موڑ پر خیر خواہی کرتے ہیں، خربوں ڈالروں کی خیر خواہی وہ کر چکے ہیں ابھی تک۔ اس کے مقابلے جو دوسری دو سوچیں ہیں، انہوں نے آج تک ہمارے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کی، سوائے زبانی جمع خرچ کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ ترکی بیان دے دیتا ہے کشمیر کے حق میں تو ہم کہتے ہیں بلے بلے، بڑی بات۔ سعودیہ انڈیا کو تیل بیچتا ہے، وہ بیان بازی نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں دیکھو یہ غلط، وہ بیان دے رہا ہے وہ ٹھیک۔ اور جو اتنی بڑی فوج کا اور اتنی بڑی عوام کا 80 سال سے تعاون کر رہا ہے بیان بازی کے علاوہ، وہ بولے پیچھے اور یہ آگے۔ وہاں پر یہ باتیں چل رہی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں، بری بات ہے، اچھا تو نہیں ہے، لیکن مقابلے میں ترکی جو اس سوچ کا ہے وہ 50، 60، 70 سال سے اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے اور اس کے سفارت خانے کھول کے بیٹھا، پھر بھی وہ ٹھیک یہ غلط۔ اس کے ڈرامے جو صوفیت کے سے بھرے ہوئے اور تاریخی حقائق کے منافی، وہ لا کر کے پاکستان میں باقاعدہ حکومتی سطح پر لوگوں کو دکھائے گئے، بچے کو دکھا دیے گئے، اور پھر اس کے سکول پاکستان میں کھولے گئے۔ آپ اگر ترکی کو ایک خط لکھیں نا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ قبر پرستی کی مخالفت کرتے ہیں
تو آپ مجھے کوئی مواد دو. ایک خط لکھنے سے اتنی زیادہ کتابیں وہاں سے آ جاتی ہیں جو قبر پرستی کی فضیلت میں اور اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں. اور پھر مجھے ایک شخص ملا، وہ نیوی کا ریٹائر تھا، وہ ریٹائر ہی ہوگا. میں نے کہا کتنا ایک تعاون آپ کا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ بس ہم جاتے ہیں اور جا کر کے تیل لے آتے ہیں، کبھی بل نہیں دیا انہوں نے. اتنا تعاون ہوتا ہے ہمارا. تو جو 70-80 سال سے آپ کا تعاون کر رہا ہو اور عقیدے کا بھی آپ کے ساتھ موافق ہو، خیر خواہ بھی ہو، اس کے مقابلے میں ترکی، ایران اور ملیشیا کو ملا کر کے OIC کے مقابلے میں ایک اور تنظیم بنانے کے لیے ملیشیا میں بلوایا جا رہا تھا عمران صاحب کو. اور اس کے پیچھے یہی تھا کہ اب ہم آ گئے ہیں. کوئی زمانہ تھا ترکی کی خلافت ہوا کرتی تھی، اب ہم آ گئے ہیں، ہمارا کافروں کے ساتھ 100 سالہ معاہدہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے، اب ہم دوبارہ دنیا کے چیمپئن بننا چاہتے ہیں زبانی جمع خرچ کے ساتھ. تو جو خیر خواہ تھے انہوں نے منع کیا، بھائی غلط بات ہے. انہوں نے آج تک ہمارے ساتھ خیر خواہی نہیں کی. اور جو دوسرا ساتھ جا رہا ہے بغل میں، وہ تو ہم پہ حملے کرتا ہے. بلوچستان پہ حملہ کیا نا. اور مسلسل ہوتے ہیں. اتنی کیجوالٹی ہندوستان کے لمبے بارڈر پر نہیں ہوتی فوجیوں کی جتنی اس بارڈر پہ ہو رہی ہے. وہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ مل کر تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ مت جاؤ وہاں پر. بولے نہیں میں تو جاؤں گا، میرا تو آئیڈیل ہی وہ ہے، ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. تو پھر حقیقی مفادات والی نہیں، حقیقی چک چک شروع ہو جاتی ہے. ایک تو ہے نا مفادات والی، کہ فوج اپنے مفاد چاہتی ہے، ذاتی مفاد چاہتی ہے، کرپشن کرنا چاہتی ہے لوگ کہتے ہیں. اور یہ حکمران یہ اپنے ذاتی مفاد چاہتے ہیں، یہ کرپشن چاہتے ہیں. یہاں پہ مفادات کی لڑائی ہے لوگوں کے بقول. لیکن یہاں پر ملک کی نظریاتی حدود کی حفاظت کی لڑائی تھی. بہت روکنے سے رک تو گیا، مگر لگتا ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. ہزار خوبیوں کے باوجود نہیں چلے گا. مانتا جو نہیں. ایک ہی رٹ ہے کہ تم کچھ نہیں ہو اور جو میں چاہوں، جو آپ کے 80 سالہ خارجہ پالیسی کے خلاف چلوں یا اس کے موافق چلوں. آپ کون ہوتے ہو؟ عوام میرے ساتھ ہے. اس کا نتیجہ یہی ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی تباہی ہے بھائیوں. ایسا سوشل میڈیا کا دم ہے جو سب پر ایسا کیا گیا ہے کہ جناب بڑے بڑے دماغ معوف ہو گئے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہی پہلے تم ان کو چور کہتے تھے، اب ان کو اچھا کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی بات تو صحیح ہے، لیکن چوائس اس بات میں ہے کہ آپ کو کرپٹ چاہیے یا آکڑ خاں چاہیے. دونوں میں کون سا اچھا رہے گا؟ یہ چوائس. اگر آپ کو اپنے سیکرٹری کو چاہیے ہو یا آپ کو اپنا ساتھی چاہیے ہو، ایک ہے وہ کرپٹ ہے اور دوسرا بات نہیں مانتا، کس کو پسند کرو گے؟ یہ بہت افسوسناک بھی ہے اور بہت تکلیف دہ بات بھی ہے، اور اس کی قیمت ہم دے رہے ہیں. اس کی قیمت ہم دے رہے ہیں. اور پھر آکڑ خاں ہوں یا کرپٹ ہوں، ڈوریاں سب کی باہر سے ہلتی ہیں. بیس، ابتدا، بچپن سب کا ادھر ہے.
نہ جانے کون کس کے بارے میں کون سی معلومات رکھتا ہے، کون کس کے بارے میں CID جانتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، وہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ کس کے لیے بول رہا ہے، وہ کس کے لیے بول رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کہ پاکستان میں جو لڑکا چاہے نادرا میں جا کر لکھوا دے کہ میں لڑکی ہوں، اس کو ماننا پڑے گا، اس کے لیے کسی قسم کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوگا۔ جو لڑکی چاہے نادرا میں یہ لکھوا دے کہ میں لڑکا ہوں، نادرا والے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم جاؤ کسی ڈاکٹر سے لکھوا کر لاؤ کہ تم لڑکا ہو، وہ نادرا والے کو ماننا پڑے گا۔ یہ ایکٹ، اس پر تینوں بڑی جماعتیں متفق ہیں۔ باقاعدہ ان کے منشور میں لکھا ہے کہ ہم حکومت میں آئے تو ٹرانسجینڈر ایکٹ کو لاگو کریں گے۔ عمران کے دور میں وہ پاس ہوا، وہ پاس ہونے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو روکا ہوا ہے۔ یہ کیسا سسٹم ہے بھئی؟ آپ 25 کروڑ کی اوپر حکومت کر رہے ہو اور ان کے فیصلے کر رہے ہو، ان کے لیے قانون سازی کر رہے ہو، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کیا بل پیش ہو رہا ہے اور کیا پاس ہو رہا ہے۔ اس کی ابتدا اس سے پہلے اس کے نواز کے دور میں شروع ہوئی تھی، پھر عمران کے دور میں بھی وہ لاگو رہا، لیکن اس کا عمل روک دیا اسلامی نظریاتی کونسل نے۔ اس کے باوجود دسیوں لوگوں نے نادرا میں اپنے آپ کو لڑکا ہے تو لڑکی، لڑکی ہے تو لڑکا رجسٹر کروا لیا۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ پاکستان میں لڑکا لڑکے سے، لڑکی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے نا، تو جب لڑکی لڑکا لکھوا کر آ جائے گی یا لڑکا لڑکی لکھوا کر آ جائے گا تو مرد کی مرد سے شادی جائز ہو جائے گی۔ یہی وہ چاہتے ہیں، اور اس پہ تینوں بڑی جماعتیں متفق ہیں۔ ان تینوں کی ڈوریاں وہاں سے ہلتی ہیں، اور ہم نے ماشاءاللہ سے عقیدہ، توحید، ایمان، رب، رسول، کتاب، سنت، اس سب کو پیچھے کر کے ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ملنے کو اپنا ایمان بنایا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد پر قطع تعلقی، اس کی بنیاد پر رشتہ داریاں توڑنا۔ تمہارے ووٹ پر حکمران بن کر تمہارے سر پہ جوتی بن کر آ جاتے ہیں، اور یہ آپس میں لڑتے رہتے رشتہ داروں سے، اور تو نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا، تیری ہمیں بچی کو طلاق دے رہے ہیں۔ قطع تعلقیاں، قطع رحمی، عقیدے والے لوگوں سے ناراضگیاں کہ بھی میں تو اس جماعت کو ہوں، تم اس جماعت کے ہو، بات ختم۔ اور ہیں یہ سارے چٹے بٹے، ڈوریاں ان کی وہاں سے ہلتی ہیں۔ اور جن کو ظالم کہتے ہو وہ ظالم بھی ہوں گے، جن کو کرپٹ کہتے ہو وہ ہو سکتا کرپٹ بھی ہوں، مگر میں تو کئی بار دیکھ چکا ہوں کہ وہ مظلوم ہوتے ہیں، وہ ان سب سے ملک کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ بے نظیر آئی تھی، آرڈر ہوا کہ اس کو وزیر اعظم بنوانا ہے، پھر اس کے دن کیسے گزرے اور کون کون سی چیز اس سے چھپانے کی کوشش کی گئی۔ ایٹمی پلانٹ اس سے چھپانے کی کوشش کی گئی، یہ نہ دیکھ لے، یہ وہ نہ دیکھ لے، یہ وہ نہ دیکھ لے۔ ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، ان کے پاس ساری ایجنسیاں ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں کیا وعدہ کر کے آیا ہے۔ اور ہم بغیر معلومات کے اپنے تعلقات توڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ساری باتیں چھوڑ کے، قرآن سنت کو چھوڑ کے، خبریں دیکھو کیا ہوا، فجر سے اٹھا دیکھو اب کیا ہوا، رات کو سوتے تک اب کیا ہوا۔ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ مسلمان ہو، اس موبائل کے بغیر بھی جینا سیکھو، ان خبروں کے بغیر بھی جینا سیکھو۔ تم ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کیا ہر خبر کا تجھے پتا ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی وہ خبر بھی لی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، جو ایتھینٹک ہے؟ اس کو بھی کبھی سیکھا ہے؟ ساری قوم کو الو بنایا ہوا ہے، ایک کو ظالم بنایا ہوا ہے، ایک کو مظلوم بنایا ہوا ہے، لگے ہوئے ہیں، ساری ایفرٹ اسی پہ لگ رہی، پوری قوم کو بانٹ دیا گیا ہے۔ اور حالات اس طرح کے ہیں کہ اللہ نہ کرے
اس حالت میں اگر کوئی پڑوسی ملک حملہ کر دے تو ہو سکتا ہے کہ عوام فوج کا ساتھ نہ دے، اور فوج کبھی بھی عوام کے بغیر لڑ سکتی نہیں، لڑ سکتی۔ یہ وہ سازش ہے۔ پورے عالم اسلام میں صرف پاکستان کی فوج کی طرف دنیا دیکھتی ہے، پورے عالم اسلام میں سب ادھر دیکھتے ہیں، اور کسی کی فوج اتنی بڑی نہیں، کسی کے پاس میزائل پروگرام نہیں، کسی کے پاس ایٹمی پروگرام نہیں، اور اس کو ان کی عوام سے دور کرنا، یہ اس فوج کو ناکارہ کرنا ہے، اور نہ صرف ناکارہ کرنا ہے بلکہ ایسا بوجھ کہ قوم پر بوجھ بھی رہے اور ان کا فائدہ بھی نہ ہو۔ مطلب وہ بچپن میں کہانی سنی تھی کہ ابا فوت ہو گیا، وراثت میں گائے تھی، بڑا بھائی کہتا ہے اب گائے کو آدھا آدھا کرنا، 2 بھائی تھے۔ کہانیاں ہوتی جھوٹی ہیں۔ تو بڑا بھائی کہتا ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ پچھلا حصہ پیشاب والا پوٹی والا وہ میں لے لیتا ہوں، اگلا حصہ تم لے لو۔ تو وہ بیچارہ اس کو چارہ ڈالتا رہتا، یہ دودھ نکال لیتا۔ تو ہمیں اگلا حصہ دیا جا رہا ہے، فوج کو کھلاؤ تم، اور اس کے خلاف نفرت اتنی ہو کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ فائدہ اٹھانے میں ہم دور ہوں اور خرچہ اٹھانے میں ہم آگے ہوں، یہ کیا جا رہا ہے۔ فوج کس بلا کا نام ہے بھائیو؟ میں اگر وہ کرپٹ ہوں تو میں دفاع نہیں کرتا، اگر وہ برا کریں میں دفاع نہیں کر رہا۔ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سٹرکچر یہ ہے، قومی حکومتوں کا سٹرکچر یہ ہے، وہاں پہ یہ کردار ان فوجوں کا ہوتا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ وہ اس بات کا بھی دفاع کرتے ہیں کہ سرحدوں پر کوئی دشمن نہ حملہ کر دے، اور اس بات کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ اب اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو فوجیں جو سرحدوں پہ بیٹھی ہیں ان کا کیا فائدہ بھائی؟ پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کر جائے تو ختم کہانی نا۔ اس لیے وہ معیشت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ڈالر کو نیچے لانے میں انہوں نے کتنا کردار ادا کیا۔ آپ کہیں کہ اس کا کیا کام ہے؟ میں کراچی میں تھا، وہاں پہ علماء کی ایک مجلس تھی، ایک فوجی قائد کے ساتھ۔ ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ یہاں کراچی میں پانی جو آتا ہے وہ روک لیا جاتا ہے، اس کو بعد میں ٹینکروں میں ڈال کے بیچا جاتا ہے، آپ مہربانی کریں ان کا کچھ حل نکالیں۔ میں حیران تھا کہ یہ کام ان کا تھوڑا ہی ہے۔ تو بھائیو، جو صورتحال تھی وہاں پر افراتفری کی، میں نے وہ دن دیکھے کہ نعشیں دونوں پارٹیوں کی گری ہوتی تھی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، جو اٹھانے جاتا اس کو گولی مار دی جاتی۔ تو نظریاتی حدود کی حفاظت بھی، پاکستان کے تمام مفادات کی حفاظت وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس میں پھر جس کو بیچ میں لانا وہ لے آتے ہیں، اور ہم بیٹھے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو ان کا کام نہیں ہے۔ اور یہ ہو سکتا کسی کتاب میں لکھا ہو، لیکن نہ بھی لکھا ہو تو پوری دنیا میں نیشنل اسٹیٹس کا سٹرکچر یہی ہے۔ آپ مانو گے نہ مانو گے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایک نقصان ہوگا، نہیں مانو گے تو خلاف ہو جاؤ گے، اور جو ان سے فائدہ حاصل ہونا ہے وہ آپ نہیں لے سکو گے، باقی جو آپ کا ادھر جانا ہے وہ تو جاتا رہے گا، وہ نہیں رکتا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، یہ جو سوچوں کی سرحدیں بنی ہوئی ہیں ملکی لیول پر، جماعتی لیول پر، ذاتی لیول پر، اس کو بھی سمجھو، اور ان بنیادی قواعد اور ضوابط پر آ جاؤ، بنیادی قواعد اور ضوابط پر آ جاؤ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، 5-6 مہینوں سے کہہ رہا ہوں، اسی خطبے میں کہہ رہا ہوں
کہ رب فرماتا ہے چغلیاں نہ کرو. یہ تو رب کا فرمان ہے نا, اس میں کوئی شک تو نہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کون سی خبر ہے, کون سی ایڈٹ کی ہوئی ہے, کون سی فوٹو شاپ کی ہوئی ہے, آپ نہیں جانتے. جس پر ایمان لگا کے بیٹھے ہو اور جس سوشل میڈیا پر ایمان لائے ہو نا, وہ جھوٹ بولتا ہے. اور جو رب کے فرامین ہیں وہ سچے ہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کسی پر غیبت نہ کرو, کسی پر الزام نہ لگاؤ, کوئی دلیل نہیں ہوتی. اور یہ کام بھی فوج نہیں کروایا ہوگا, یہ بھی نواز شریف نہیں کروایا ہوگا, یہ بھی عمران کا ہی کام ہوگا. محدود سوچ, محدود وسائل, سورس صرف سوشل میڈیا, اور وہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے اور پکا یقین کر لیتا ہے کہ ایسا ہی ہے, جبکہ جھوٹ ہے. اکثر جھوٹ ہوتا ہے. اور جو رب کا فرمان ہے وہ سچا ہے. وہ کیا؟ الزام نہ لگاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جس نے کسی پر الزام لگایا ہوگا وہ آ کر کے اس سے بدلہ لے گا, اس کی نیکیاں لے گا. یہ حکمران بڑے کرپٹ ہوں گے, فوج بھی کرپٹ ہوگی, لیکن اگر ان کے گناہ 25 کروڑ آپس میں بانٹ لیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی نجات ہو جائے. دن رات ایک کیا ہوا ہے. جھوٹ کو سننا, جھوٹ کو پھیلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا جس کے باچھوں کو یہاں سے کاٹا جا رہا تھا گدی تک, اور ناک کو یہاں سے گدی تک, پھر اس طرف سے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ آفاق تک جاتا تھا. واٹس ایپ چلاتا ہوگا, فیس بک چلاتا ہوگا, ٹویٹر چلاتا ہوگا. جو سچ جھوٹ آ گیا اس کو آگے پہنچانا ہے. کہاں کھڑے ہو؟ انہوں نے حکومت کرنی ہے تو اپنی کرپشن کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں. ان کو اگر نہیں ملتی تو ان کا مسئلہ ہے. آپ کہاں کھڑے ہو؟ آپ کو کسی حکمران نے آ کر ریلیف دیا؟ آپ عمران کے دور میں کہتے تھے بڑی مہنگائی ہے اور مظاہرے ہوتے تھے, اور اس کے دور میں باقاعدہ لانگ مارچ ہوتے تھے, مہنگائی مارچ ہوتے تھے. میں نے اس وقت بھی یہاں کھڑے ہو کر کہا تھا یہ چلا گیا تو جو بھی آئے گا وہ زیادہ مہنگائی کرے گا. جو بعد میں آیا اس نے اور زیادہ مہنگائی کی, اور جو یہ آئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنے خربوں قرضہ اور لے لیا ہے. اور جو اور آئے گا, ابھی بار بار پیٹرول مہنگا کیا جا رہا ہے تاکہ اگلی حکومت تھوڑے 2-4 مہینے نہ مہنگا کرے, تاکہ ان کی وہ تھوڑی شہرت اچھی ہو جائے. یہ کرتے رہے, ان کو کس نے پوچھنا ہے. آج پھر مہنگا کر دیا ہے. جو بھی آئے گا یہی کچھ کرے گا. میرے عزیز بھائیوں, اگر آپ غریب آدمی ہیں اور آپ 30,000 کماتے ہیں اور وہی آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے, ذرا سی بیماری آ گئی, ذرا بھی وہ ہو گیا تو قرضے میں چلے جاتے ہیں. آپ کا بچہ جائے اور کار خرید کے لے آئے, بینک سے قسطیں لے کر, بینک سے پیسے لے کر قسطوں پہ, آپ اس کو شاباش کہو گے؟ وہ کہے ابو آپ چھوڑیں باتیں, آپ میرے ساتھ بیٹھیں, اپن کار پہ سیر کرتے ہیں. آپ کو اچھا لگے گا؟ یہ ایک گھر کی بات ہے تو یہی ایک ملک کی بات ہے. آپ کے حکمران آپ کو لالی پاپ دیتے ہیں, میں آیا تو میں موٹر وے بنا دوں گا, میں آیا تو میں پل بنا دوں گا. جیب سے بناؤ گے؟ جیب سے بناؤ گے؟ وہ کام کریں گے جس سے قوم مقروض ہو اور قرضوں کے نیچے دبے, آئی ایم ایف اوپر سواری کرے اور حکومت کی نہ چلے, آئی ایم ایف کی چلے. وہ کام کریں گے. اگر کہیں میں آپ کے لیے پینے کا پانی لگا دوں گا, کوئی بھی نہیں ووٹ دے گا. میں آپ کے لیے ہسپتال بنا دوں گا, کوئی نہیں ووٹ دے گا. پاگل بنایا ہوا ہے. وہ کام کرو جو نظر آتے ہوں, اور پھر اس کے قرضوں کے نیچے ملک کو دبا دو, اور اس کی بنیاد پر کرنسی ڈاؤن ہو, اور مہنگائی ہر شخص کے جیب سے پیسہ نکل کر جاتا ہے. ڈائریکٹ ہر شخص کے جیب سے پیسہ نکلتا ہے. جیسے ڈالر اوپر جاتا ہے آپ کی تنخواہ کم ہو جاتی ہے, اگرچہ دیکھنے میں اتنی ہوتی جتنی وہ دے رہا ہوتا ہے. اور پھر وہی بات ہوئی ہے, میں یہ کر دوں گا مجھے ووٹ دو, میں یہ کر دوں گا مجھے ووٹ دو.
اور ہم نے دیے ہیں، ہم نے دیے ہیں، اسی بنیاد پر دیے ہیں. تو ہم قصوروار ہیں بھائیوں. ادھر بھی ہمیں پٹ رہے ہیں، جو آتا ہے وہ بھی ہم پر ہی بوجھ ڈال رہا ہے. اور پھر ذہنی کشاکش اور کشمکش اور ہر وقت ٹینشن، ہر وقت خبریں، اور ایک کو برا کہنا، ایک کو اچھا کہنا. چھوڑو ان سب چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، اپنی اصلاح کرو، ایک دوسرے کے خلاف بولنا بند کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اجتماعی توبہ کرو. ہو سکتا ہے رب کو ترس آ جائے اور رب ذوالجلال کو ایسا شخص لے آئے جو ہم پہ رحم کرے، اور ایسا شخص لے آئے جو ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرے. کوئی ایسا شخص لے آئے جو اس کے ہوتے ہوئے اس کی حکومت ہو، IMF کی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق.